بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر شعور دل ملے مولا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ محترم FGN چینل کے ناظرین، سیریز ہے پچھلی قوموں کے حالات۔ 40 دن اور 40 راتیں ہو گئی ہیں، مسلسل موسلادھار بارش ہو رہی ہے۔ تمام زمین اور عالی شان عمارتیں اور بڑے بڑے اونچے اونچے پہاڑ سب پانی میں غرق ہو گئے، ڈوب گئے۔ ہر طرف گپ اندھیرا اور طوفانی بارشوں کی آوازیں ہیں۔ اس بیچ ایک کشتی پانی میں تیرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ آخر یہ کشتی کس کی ہے؟ کشتی میں سوار لوگ کون ہیں؟ اور اتنا بڑا عظیم سیلاب کیوں آیا ہے جس نے پوری دنیا کی آبادی کو تباہ و برباد کر دیا ہے؟ اور بھی بہت کچھ جاننے کے لیے آخر تک ہمارے ساتھ بنے رہیے۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ پاک کے چوتھے نبی اور پہلے رسول ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نام یشکر یا عبد الغفار تھا، اور آپ کا لقب نوح ہے، جس کا معنی ہوتا ہے اللہ پاک کی یاد میں، اللہ پاک کے خوف میں کثرت سے رونے والا۔ حضرت نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے درمیان فاصلہ 1000 سال کا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ملک عراق کے گرد و نواح میں رہا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ اے میری قوم، تم ایک اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت میں لگ جاؤ اور شرک و گمراہی سے باز آ جاؤ۔ مگر قوم نے آپ کی دعوت توحید کا انکار کر دیا، آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا، اور آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بجائے معاذ اللہ آپ کو اذیتیں اور تکلیفیں دینے لگے۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ آپ کو اتنا مارا جاتا، آپ کو کپڑے میں لپیٹ کر مکان میں ڈال دیا جاتا تھا۔ اس کے باوجود بھی حضرت نوح علیہ السلام دعوت توحید دینے سے باز نہیں آتے تھے، اور کئی بار تو آپ کو ایسی تکلیف دی جاتی، ایسی اذیت دی جاتی کہ حضرت نوح علیہ السلام کے گلے میں پھندا ڈال دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ اور اس وقت قوم کے جو بڑے بزرگ اور بوڑھے تھے، وہ جانے سے پہلے مرنے سے پہلے اپنی اولاد کو وصیت کرتے تھے کہ تم نوح علیہ السلام سے دور رہنا، کیونکہ معاذ اللہ یہ پاگل ہے، ان کی بات پر دھیان مت دینا۔ خیر، اس طرح آپ کی قوم آپ کو جھٹلاتی رہی اور آپ کو سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچاتی رہی۔ ایک مدت تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے اندر دعوت توحید دیتے رہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں لوگوں کی عمریں کافی لمبی ہوا کرتی تھی، تو آپ کی بھی عمر کافی لمبی ہوئی۔ آپ نے 950 سال تک، یعنی 950 سال تک دعوت توحید دی، مگر اس مختصر عرصے میں صرف اور صرف 70 یا 80 لوگ آپ کے دامن سے وابستہ ہوئے اور مشرف باسلام ہوئے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میری قوم باز نہیں آ رہی ہے شرک و گمراہی سے، اور آپ نا امید ہو گئے، تو اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو اطمینان دلانے کے لیے وحی فرمائی اور فرمایا کہ اے نوح، جو لوگ مشرف بایمان ہو چکے ہیں ان کو اپنے ساتھ لے لیجئے، اور جن کی قسمت میں مشرف ایمان ہونا نہیں لکھا ان کو اپنے حال پر چھوڑ دیجئے۔
کیونکہ اب ان کا ہلاک ہونے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام احکام خداوندی بجا لاتے ہوئے کمر بستہ ہو گئے اور کشتی بنانا شروع کر دی۔ کتابوں کے اندر آتا ہے کہ یہ کشتی، جس کو ہم کشتی نوح کہتے ہیں، 50 گز چوڑی تھی۔ اتنی بڑی کشتی حضرت نوح علیہ السلام بنا رہے تھے۔ جب قوم کے لوگوں نے اور قوم کے سرداروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو لکڑیاں کاٹ کر کشتی بناتے ہوئے دیکھا تو معاذ اللہ قوم کے لوگوں نے، قوم کے سرداروں نے مذاق اڑا کر کہنے لگے کہ اے نوح، کیا تم بڑائی بن گئے ہو؟ کیا تم کارپینٹر بن گئے ہو؟ تم تو خدا کے نبی ہونے کا دعویٰ کرتے تھے، اور یہ لکڑیاں جمع کر کر کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ یہ تو زمین خشک ہے اور دور دور تک کوئی پانی نہیں ہے، کوئی دریا نہیں ہے، تو یہ کشتی کیا زمین پر چلے گی؟ خیر، قوم کے لوگ اور قوم کے سردار طرح طرح کی مذاق اڑانے والی باتیں کر رہے تھے، مگر حضرت نوح علیہ السلام نے صبر کیا اور ان سے فرمایا، اے نافرمانو، ابھی تو تم میرا مذاق اڑا رہے ہو، مگر جب عذاب الہی آئے گا اس وقت تم اپنا حال دیکھنا، مگر اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی اور اس وقت کی توبہ تمہاری کوئی قابل قبول نہیں ہوگی۔ جب عذاب الہی کا وقت قریب آیا تو اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ کشتی میں قسم قسم کے جانوروں کا ایک جوڑا سوار کر لیجیے، اور جو لوگ مشرف بہ ایمان ہو چکے ہیں انہیں بھی اپنے ساتھ سوار کر لیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے تمام لوگوں کو اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیا۔ کشتی کے اندر جانور بھی سوار تھے، چرند پرند بھی سوار تھے، حشرات الارض بھی سوار تھے، اور ساتھ میں تقریباً وہ لوگ جو مشرف بہ ایمان ہو چکے تھے، جو مومنین تھے، وہ بھی سوار تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے اور ان کی 3 بیویاں وہ بھی سوار تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی مومنہ بیوی وہ بھی آپ کے ساتھ کشتی میں سوار تھی، مگر آپ کی ایک نافرمان مشرکہ بیوی اور آپ کا مشرک بیٹا کنعان یہ سوار نہیں تھا، وہ مشرف بہ ایمان نہیں ہوئے تھے۔ خیر، حضرت نوح علیہ السلام نے تمام لوگوں کو حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے سب کو سوار کر لیا۔ اب طوفان کے آثار ظاہر ہونے لگے، زمین کے ہر کونے سے پانی نکلنے لگا، آسمان سے تیز بارشیں ہونے لگی، اور اتنی شدید بارش ہوئی اور ایسا سخت طوفان تھا کہ لہریں اتنی اونچی تھی، پانی کی موجیں اتنی اونچی تھی کہ پانی کی لہروں نے بڑے بڑے اونچے پہاڑوں کو چھپا لیا تھا۔ کشتی کے علاوہ جتنے بھی لوگ زمین پر تھے سب پانی میں غرق ہو کر، ڈوب کر فنا ہو چکے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہی تھی جو اس وقت روئے زمین پر پانی کے اندر اللہ پاک کی مدد سے صحیح اور سلامت تیرتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ کشتی 6 ماہ تک مسلسل پانی میں تیرتی رہی، چلتی رہی۔ پھر حکم خداوندی سے جودی پہاڑ پر یہ کشتی آ کر ٹھہر گئی۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنے ساتھ سوار لوگوں کو لے کر کشتی سے نیچے زمین پر اتر پڑے۔ پھر اس کے بعد آپ کی جو نسل تھی وہ پوری دنیا میں پھیل گئی۔ اسی وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی دوسرا آدم بھی کہا جاتا ہے۔ میرے محترم FGN چینل کے ناظرین، آج کی سیریز میں ہم نے جانا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کتنی ہٹ دھرم تھی، کتنی نافرمان تھی،
کہ 950 سال، 100 سال نہیں، 200 سال نہیں، 500 سال نہیں، 950 سال ایک معنی رکھتے ہیں۔ اتنا عرصہ ایک معنی رکھتا ہے، ایک اہمیت رکھتا ہے۔ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے درمیان دعوت و تبلیغ کی، مگر نتیجہ کیا آیا؟ نتیجے میں صرف 950 سال کے اندر صرف اور صرف 70 سے 80 لوگ مشرف بہ ایمان ہوئے، آپ کے ساتھ ہوئے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ جو لوگ دین کی تبلیغ کرتے ہیں، دین کی خدمت کرتے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ان کے سامنے یہ حضرت نوح علیہ السلام کی سیرت ہے، یہ قصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال دین کی تبلیغ کری، دعوت توحید دی، مگر صرف 70 سے 80 لوگ مشرف بہ ایمان ہوئے۔ تو جو لوگ دین کے داعی ہیں، دین کی خدمت کرنے والے ہیں، ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، ہماری دعوت کو کوئی قبول نہیں کرتا۔ ہم نماز کی دعوت دیتے ہیں، ہم قرآن و حدیث کی دعوت دیتے ہیں، مگر کوئی ہماری بات کو سنتا نہیں ہے۔ ان کو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کام ہے اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچانا، مگر ان کو ہدایت دینا، راہ راست پر لانا، یہ اللہ کے ذمہ کرم پر ہے، یہ اللہ کے دست قدرت میں ہے، یہ اللہ کی مشیت میں ہے۔ اسی طریقے سے آج کی سیریز کے اس قصے سے، اس واقعے سے ہمیں ایک سبق یہ بھی ملا کہ جو لوگ اللہ کے نبیوں کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبیوں کی گستاخی کرتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کی گستاخی کرتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے تھے تو لوگ مذاق اڑا رہے تھے کہ آپ تو بڑے ہی بن گئے ہو، آپ تو کارپینٹر بن گئے ہو، معاذ اللہ عز وجل۔ اس طرح آپ کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، مگر آپ نے کیا کرا؟ صبر کرا۔ مگر بدلہ کیا ملا؟ جو نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، اللہ والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، تو اللہ پاک نے بارش نازل فرمائی اور پانی ایسا بھیجا کہ وہ پانی صرف آسمان سے ہی نازل نہیں ہوا، بلکہ زمین کے کونے کونوں سے، چپو چپو سے، گوشے گوشے سے پانی نکلنے لگا۔ اتنی موسلادھار بارش ہوئی اور ایسا طوفان آیا کہ اس طوفان نے، اس سیلاب نے پوری دنیا والوں کو تباہ و برباد کر دیا، ساری چیزیں نیست و نابود ہو گئی۔ تو اس سے سبق ملا کہ ہمیں اللہ والوں کا ادب کرنا چاہیے۔ جو دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں، ان کی ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے، انہیں ہمیں تعظیم کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ الکریم نیکسٹ ایپیسوڈ میں، اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ میں ایک نئی قوم کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بچا اس راستے سے جو غلط ہو مجھ کو اے مولا، چلو میں سیدھے راستے پر، شعور دل ملے مولا۔